اسی طرح کے ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جن پر ولیوں کی نظر بھی ہے اور ان کے مرشد ولی بھی تھے، لیکن یار اذن و ارشاد مرشد کی طرف سے نہیں ہوتا، اذن و ارشاد رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کا مرشد اگر ولی ہے تو کہ جی میرا مرشد ولی ہے میں بیعت کر سکتا ہوں، نہیں، کیسے بیعت کر سکتے ہو تم؟ آپ بیعت کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ کب تک؟ روحانیت میں غلط فہمی کا ہونا بڑا آسان ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کوئی ولی مل گیا، تھا بھی ولی، اس نے کہہ دیا کہ بھائی تو میرا جانشین ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی مجھے جو ہے کیونکہ میرے مرشد نے مجھے کہا ہے تو میرا جانشین ہے تو مجھے اذن و ارشاد بھی ہو گیا ہے، میں بیعت بھی کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو روحانیت میں چلا بھی سکتا ہوں، اور خود اس کو پتہ نہیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح کے ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جن پر ولیوں کی نظر بھی ہے اور ان کے مرشد ولی بھی تھے، لیکن یار اذن و ارشاد مرشد کی طرف سے نہیں ہوتا، اذن و ارشاد رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کا مرشد اگر ولی ہے تو کہ جی میرا مرشد ولی ہے میں بیعت کر سکتا ہوں، نہیں، کیسے بیعت کر سکتے ہو تم؟ آپ بیعت کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ کب تک؟ جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو یہ رشد و ہدایت کا مرتبہ نہ ملے۔ اور رشد و ہدایت کا مرتبہ ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، کون سا وقت ہے وہ؟ شریعت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد حقیقت، حقیقت کے بعد جب معرفت میں آپ جاتے ہیں تو معرفت کا آخری درجہ ہے جہاں اذن و ارشاد ہوتا ہے۔ آپ طریقت میں نہیں ہیں ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بیعت کرنے کی اجازت ہے۔ خود بھی ڈوبیں گے دوسروں کو بھی ڈبوئیں گے، خود بھی مریں گے جاہل کی موت، دوسروں کو بھی جاہل کی موت ماریں گے۔ سرکار گوھر شاہی کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر کوئی شخص ولی نہیں ہے اور ولی بن کے بیٹھ گیا ہے اور لوگوں کو بیعت کر رہا ہے تو ایک آدمی کے اندر 16 مخلوقیں ہوتی ہیں، تو مرشد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 16 مخلوقوں کو وہ بیدار کرے گا اور حضور کی بارگاہ تک پہنچائے گا، بیت المعمور تک، عرش الہی تک ان مخلوقوں کو پہنچائے گا۔ اور اگر تو ولی نہیں ہے تو تیرے پاس ان مخلوقوں کو بیدار کرنے کا علم ہی نہیں ہے، ساری اس کی مخلوقیں اس کے وجود میں ہی مر جائیں گی، ان مری ہوئی مخلوقوں کا قاتل تو کہلائے گا یوم محشر میں۔ اصل بات یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ کہ آپ خود بخود اذن و ارشاد کے مجاز نہیں ہیں جب تک کہ رب کی طرف سے آپ کو یہ اذن و ارشاد نہ ملے۔ آج رب کی طرف سے جو ملتا ہے وہ تو ملتا بھی مرشد کی ہی طرف سے ہے، لیکن مرشد جو کہے گا کہ بھائی تم کو رب کی طرف سے اذن و ارشاد عطا ہو رہا ہے تو وہ زبان سے بتائے گا، یہ نہیں کہ تو میرا جانشین ہے۔ تو جانشین کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ تو اذن و ارشاد کا بھی حقدار ہے۔ یہ گمگول شریف والوں کا خلیفہ ہوا کرتا تھا یہاں برمنگھم میں، صوفی عبداللہ اس کا نام تھا۔ اس سے ملنے کے لیے سرکار کے ساتھ ہم گئے تو میں نے واپسی پہ سرکار سے پوچھا کہ اس میں مزہ تو نہیں آیا اس کو دیکھنے سے، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تو ذاکر قلبی بھی نہیں ہے، غوث الزماں کا خلیفہ ذاکر قلبی نہیں ہے۔ اب ہو گئی بات، اب اگر ہم کو یہ ساری باتیں پتہ نہ ہوتی تو ہم تو اس کے پاؤں چاٹ رہے ہوتے کہ جی یہ تو بھائی غوث الزماں کا خلیفہ ہے بھائی، وہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث الزماں کے خلیفہ کے پاس ذکر قلب ہوتا ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی میں غوث الزماں نے 2 آدمیوں کو ذکر قلب کی اجازت دی ہے، اور وہ 2 بھی وہ جنہوں نے ساری زندگی اس کے تلوے چاٹے ہیں، اس کی خدمت کی ہے، 2 آدمی۔ اب تم لوگوں کو ہی دیکھ لو ذکر دینے کی جن کو اجازت دی ہے، کوئی بندہ ہے یہاں کہ جس نے یعنی 2 سے کم لوگوں کو ذکر دیا ہو؟ تو سمجھ جاؤ نا سلطان باہو کیا کہہ رہے تھے۔ سلطان باہو نے کہا کہ غوث کتب ارے ارے عاشق جان اگیرے ہو، غوث کتب ادھر ہی رہے، یہ جو مرتبہ عشق پر پہنچ جاتے ہیں وہ تو بہت آگے نکل جاتے ہیں۔